باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی چھٹی قسط کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کو انقلاب حسینی کا پہلا شہید کہا جاتا ہے، جبکہ درست یہ ہے کہ اگرچہ اس عظیم انقلاب میں جناب مسلم بن عقیل بنو ہاشم کے پہلے شہید ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک کا پہلا شہید امام کا غلام سلیمان تھا، جسے امام نے بصرہ کی اہم شخصیات کی طرف خط دے کے روانہ کیا تھا، اور اس خط کے متن کو ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیا تھا۔ عبداللہ بن زیاد نے بصرہ سے کوفہ روانگی سے ایک دن پہلے امام علیہ السلام کے اس غلام سلیمان کو اس وقت شہید کیا تھا کہ جب یہ خط لے کے بصرہ پہنچا تھا۔ یہ وہ شہید ہے جس پہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا اور فرمایا: السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المومنین ولعن اللہ قاتلہ سلیمان بن عوف الحضرمی۔ حسین ابن علی کے غلام سلیمان پہ سلام ہو اور خدا سلیمان کے قاتل سلیمان بن عوف الحضرمی پہ لعنت کرے۔ محققین نے سلیمان کا پورا نام سلیمان بن رزین لکھا ہے۔ امام کا سلیمان کو بصرہ کی اہم ترین شخصیات کی طرف خط دے کے روانہ کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلیمان کا امام کے نزدیک ایک خاص مقام و قدر و منزلت تھی، جبکہ ادھر کوفہ کی حالت یہ تھی کہ ہزاروں خطوط کے آنے کے بعد آخری دو شخص اہل کوفہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل کوفہ کے قاصد بن کے امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام ہانی بن ہانی اور دوسرا سعید بن عبداللہ الحنفی تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا: خبرانی من اجتمع علی هذا الکتاب الذی کتب معکما الی۔ اے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ، مجھے بتاؤ کہ یہ خط جو تم میرے پاس لائے ہو، تمہارے علاوہ کس کس کا اس خط کے اوپر اتفاق ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج، محمد بن عمیر بن عطارد۔ پس امام حسین علیہ السلام نے جب ان ناموں کو سنا کہ جو کوفہ میں ایک بہت مقام رکھتے تھے، تو امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، وضو کیا اور رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب سے اس معاملے میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور پھر اہل کوفہ کے تمام قاصدوں کو جمع کیا اور کہا: انی رأیت جدی رسول اللہ فی منامی، میں نے اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، وقد امرنی بامر وانا ماض لامرہ، انہوں نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے جسے حتماً میں انجام دینے والا ہوں۔ پھر امام عالی مقام نے ہانی اور سعید کو ایک خط دیا۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ یہ ہانی بن عروہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کا نام ہانی تھا، اور سعید بن عبداللہ یہ شہدائے کربلا میں سے ہے، اور سعید کی عظمت اور بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر فرزند رسول کی حفاظت کی، جہاں سے تیر آتے سعید آگے بڑھ کے سینے پہ کھا کے
نواسے رسول کو تیروں سے بچا لیتے۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید کی نماز عشق و وفا تمام ہوئی، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گر پڑے اور ایک جملہ کہا، اللہم ابلغ نبیک عنی السلام، میرے اللہ اپنے حبیب کو میرا سلام پہنچا دے، وَأَبْلِغْهُ مَا لَقِيتُ أَلَمَ الْجِرَاحِ، میرے اللہ اپنے حبیب کو کہہ دے یہ زخموں کی تکلیف اور درد جو مجھے ملا ہے اس سے میرا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں، فَإِنِّي أَرَدْتُ ثَوَابَكَ فِي نُصْرَةِ نَبِيِّكَ، اے اللہ تیرے نبی کی نصرت کے بدلے یہ زخم کھائے ہیں، اس کے بدلے تیرے ثواب کا سعید خواہش مند ہے۔ سعید کا سر امام علیہ السلام کی گود میں تھا اور ان کی نگاہیں مظلوم کربلا کے چہرے اقدس کا دیدار کر رہی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اوفیت یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کا حق ادا کیا ہے؟ تو اس وقت امام مظلوم نے فرمایا، ہاں سعید تو نے حق وفا ادا کیا ہے، بروز معاشر سارے لوگ جنت میں جانے کے منتظر ہوں گے، انت امامی فی الجنہ، سعید تو جنت میں جانے میں مجھ سے آگے آگے ہوگا۔ پس سعید اور ہانی کو امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کی طرف خط دیا، جس خط کا متن مومنین کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، حسین ابن علی کی طرف سے تمام مومنین اور مسلمین کے نام۔ اما بعد فإن ہانیا وسعیدا قدما علی بکتبکم، اے اہل کوفہ ہانی اور سعید تمہارے خط لے کر میرے پاس آئے ہیں، وَكَانَا آخِرَ مَنْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُلِكُمْ، اور تمہارے قاصدوں میں سے یہ دو آخری قاصد تھے جو میرے پاس پہنچے ہیں۔ امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي اقْتَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ وَمَقَالَةَ جُلِّكُمْ، تم نے اپنے خطوط میں جو کچھ لکھا اور بیان کیا میں نے آپ کی ساری گفتگو کو پڑھ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے۔ آپ سب کے خطوط کا ما حصل یہ ہے، انہو لیس علینا امام، کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، فاقبل، اے فرزند رسول آپ ہماری طرف تشریف لائیں، لعل اللہ یجمعنا بک علی الحق والہدی، شاید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مقدس وجود کی برکت سے اللہ ہم سب کو حق کو ہدایت پہ یکجا اور اکٹھا کر دے۔ امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ وَأَنَا بَاعِثًا إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، میں حسین تمہاری طرف اپنا بھائی، اپنا چچا زاد اور میرے اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد شخص مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں۔ اگر مسلم نے، امام علیہ السلام کا خط ابھی چل رہا ہے، اگر مسلم نے کوفہ پہنچ کر مجھے تمہاری رائے کے متعلق خبر دی کہ جو آپ نے اپنے خطوط میں لکھا ہے وہی آپ کی رائے ہے، فَإِنِّي أَقْدِمُ عَلَيْكُمْ وَشِيكًا إِنشَاءَ، تو میں انشاءاللہ جلد آپ کی طرف آؤں گا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے اس ہدف کی طرف اشارہ کیا، وَلَعُمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ، مجھے میری جان کی قسم امام ہوتا ہی وہ ہے جو عدل و انصاف کا بول بالا کرے، اللہ کے دین پہ کاربند رہے، وہی امام ہوتا ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ اپنے نفس کو ذات خدا پہ منحصر کرنے والا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علیہ السلام نے یہ خط لکھ کے مسلم بن عقیل کے ساتھ قیس بن مصہر سیداوی اور چند دیگر افراد کو روانہ کیا اور انہیں
تقوی خدا کی وصیت کی اور حکم دیا کہ کوفہ کے رستے میں کسی کو بھی اے مسلم بن عقیل نہ بتانا کہ وہ سفیر حسین ہیں۔ اور ایک عجیب جملہ جسے مورخین نے لکھا کہ جس سے مسلم بن عقیل کو اپنے انجام کی سمجھ لگ گئی کہ یہ میرا سفر شہادت ہے۔ امام علیہ السلام نے مسلم کو کہا ارجو ان اکون انا وانت فی درجۃ الشہداء، اے مسلم میری تمنا ہے کہ میں اور تم شہداء کے درجے میں ہوں گے۔ اللہ کی برکت اور مدد سے روانہ ہو جا یہاں تک کہ کوفہ میں داخل ہو جاؤ۔ کوفہ پہنچ کے کوفہ میں قابل بھروسہ شخص کے گھر میں قیام کرنا، لوگوں کو میری اطاعت کی دعوت دینا، اور جب دیکھو کہ اہل کوفہ میری بیعت کے اوپر یکجا ہو جائیں فعجل علی بالخبر حتی اعمل علی حساب ذالک، تو پھر مجھے جلدی آگاہ کرنا تاکہ میں اس حساب سے کوفہ آنے کے متعلق فیصلہ کروں۔ ثم عانقہ الحسین وودعہ وبکیا جمیعا، اور پھر حسین نے مسلم بن عقیل کو گلے لگایا، الوداع کیا اور دونوں نے گریہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل 15 ماہ مبارک کو مکہ سے نکلے اور ماہ شوال سے 5 دن پہلے کوفہ پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو کہا تھا کہ کوفہ پہنچ کر کوفہ میں قابل اعتماد شخص کے پاس رہنا اور رکنا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کو امام حق کی بیعت کی طرف دعوت دینے اور یزید کے خلاف خروج کے لیے جس تحریک کی بنیاد امام مدینہ سے رکھ کے نکل چکے تھے، اس تحریک کے لیے کوفہ کو اپنا مرکز قرار دینا چاہتے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ابتدائی طور پہ مسلم بن عقیل کوفہ میں ایسے شخص کے پاس قیام کریں جن کی محبت اور ولا فقط اہل بیت کے لیے ہو۔ لہٰذا شیخ مفید اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ جناب مسلم نے مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا، لیکن ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد حالات چونکہ ایسے بن گئے تھے کہ جناب مسلم کو اپنی رہائش تبدیل کرنا پڑی، پس آپ مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہوئے۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو آئندہ قسط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔